اس طرح کرو کہ ایتھے نہ پیٹ لے آؤ، بھوک رکھ کے سحری کرو، بھوک رکھ کے افطاری کرو۔ میری سحری 4 ابلے ہوئے انڈے، 4 کھجور اور 3-4 چمچ دہی کے اور 2 گلاس پانی کے اور 1 کپ قہوے کا، یہ میری سحری ہوتی ہے۔ بتاؤ بھائی میرے ساتھیو، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چلے جائیں تو کیا کریں گے؟ کہا جی تباہی مچا دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا مال کی ہرس اور بڑا بننے کی ہرس دین کو ایسے ہی چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے جیسے بھیڑیے بکریوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ لسان القوم ہے۔ میں نے پوچھا تو کہ میں تبلیغ چاہ گیا؟ وہ آخر لگا جی میں خواب ویکھیا، قیامت آ گئی ہے، میرا حساب ہویا ہے تو حکم ہے اینو دوزخ سٹو۔ جس دے اسی دوزخ دے نیڑے گئے، میں نے آکھیا تینو مہلت دینے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس بھیجے گئے تو 3 دن تک اندر جانے کے کسی نے ان کو اجازت نہیں دی۔ یہ تو فقیر کہاں سے آ گیا ہے، کون ہے؟ 3 دن تک باہر، چوتھے دن جا کے ان کو جانے کا موقع ملا، اور بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الشعراء میں ایک جملہ بار بار آتا ہے، ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اللہ کی 2 صفات کا ظہور مسلسل اس صورت میں ہے۔ رحمت کا ظہور ہے انبیاء کے لیے، اور غالب آنے کا جو ہے صفت وہ ہے معاندین کے لیے، کفار کے لیے، فرائنہ کے لیے۔ اس لیے انبیاء کے قصے اس میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو عزیز فرعون کے لیے، قارون کے لیے، حامان کے لیے، اور بھی کوئی انبیاء کے قصے ہوں گے ان کے مقابل دشمنوں کے لیے، اور رحیم موسیٰ علیہ السلام کے لیے، باقی جتنے انبیاء کا ذکر ہے ان کے لیے ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرنے کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ انِئْتِ القوم الظالمین قوم فرعون الا یتقون، جاؤ فرعون کے پاس، کچھ اس کو ہدایت آ جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کو کہنے والے کون ہیں؟ بولو کون؟ اللہ۔ اس کے بعد کسی اشکال کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ براہ راست اللہ فرما رہا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، سورۃ النازعات اور سورۃ طٰہٰ، اذهب الى فرعون انه طغى۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے جی میں جا رہا ہوں، انہوں نے 5 اشکال کھڑے کیے، 5۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون وانہ لیضیق صدری۔ پہلا کیا ہے کہ مجھے جھٹلائیں گے، دوسرا کیا ہے کہ میرا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے ایسے موقعوں پر، تیسرا کیا ہے وَلْيَنْطَلِقُ لِسَانِي، مجھے
کیا ہے کہ ارسل الی ہارون، ہارون کو بھیج دے، مجھے نہ بھیج۔ پانچواں کیا ہے وَلَهِيَ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام خدا نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے چنے ہوتے ہیں۔ اور جو یہاں بر صغیر میں اولیاء کرام کو بس اللہ دے نیڑے نیڑے پڑھایا، نبیوں کو خدا بنایا۔ اللہ اللہ ہے، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو آپ سے بھی وحی کو واپس لے لیں۔ اللہ اکبر، اپنے حبیب۔ اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے، وہ رسالت کی شکل میں ہو، صحابہ کی شکل میں ہو، اماموں کی شکل میں ہو، اولیاء کی شکل میں ہو، مخلوق ہے۔ تو وہ اللہ سے ملا رہے ہیں۔ اللہ کو بولنا، اللہ کو بتانا، یہ تھا نبیوں کا کام۔ اور پھر آگے ان کے ورثاء کا۔ ہم کہاں پھنس گئے؟ ہم اکابر کی تاریخ اور سیرت سنانے لگ گئے، اور میرا اللہ کون ہے، کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، خلقہ یعنی زیرو سے پیدا کیا، عدم سے پیدا کیا۔ پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، صانع اللہ بھی کہتا ہے صنع اللہ، جو میٹیریل سے، یہ لکڑی سے میز بنا دیا۔ خالق کون ہے؟ جو لکڑی کے بغیر لکڑی بنا دے، وہ خالق ہے۔ آگ کے بغیر آگ بنا دے، پانی کے قطرے کے بغیر اتنے سمندر بنا دے۔ میں تھوڑی سائنس بھی پڑھی ہے، اور اب بھی جب کبھی، اب تو خیر کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، جو بھی ہے باسی سودا ہی ہے میرے پاس۔ تو سمندر کیسے بنے؟ اتنے احمقانہ جواب ہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ کہ سمندر کیسے بنے۔ اس قدر واہیات اس کی وہ تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ نے کن فیکون سے سمندر بنائے، اتنا بڑا سمندر کا ذخیرہ۔ عام بات یہ کہتے ہیں کئی سو سال بارشیں ہوتی رہیں اور وہ پانی جمع ہو گیا۔ تو کئی سو سال بارشیں ہوتی رہیں تو وہ تو پانی میٹھا تھا، بارش کا پانی تو میٹھا ہوتا ہے۔ ویسے بتا رہا ہوں، ناممکن ہے، کن فیکون۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، چیز کو پیدا کیا اور اس کو زندگی کا علم دیا۔ ہر مخلوق انسان کے سوا کیسے زندگی گزارنی ہے بالکل ٹھیک ٹھیک جانتا ہے، اور ویسا ہی کر جو اس کے اندر اللہ نے ریکارڈ کر دیا۔ انسان کو پیدائشی عالم نہیں بنایا، لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس میں راستے باہر، مخلوق کا علم اس کے اندر سے پھوٹتا ہے، اور انسان
علم باہر سے لیتا ہے، جاہل ہوتا ہے، سیکھتا ہے، ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اس پیدائشی طور پر نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، نہ کوئی حکیم ہوتا ہے، سب کو سیکھنا پڑتا ہے۔ پیدائشی تو کوئی پڑھا ہوا لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، انسان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اور باقی ساری مخلوق اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ ہوتی۔ ہر سال سردیوں میں روسیا سے پرندے پاکستان ہجرت کرتے ہیں، ہر سال، اور پھر اس موسم میں واپس جانا شروع ہو جاتا ہے۔ راستے میں سمندر ہے، سمندر کو کہاں سے پار کرنا ہے کہ آسانی سے طے ہو جائے، تو وہ اس جگہ تک پہنچتے ہیں جہاں سمندر کا جو چوڑائی ہے وہ کم ہوتی ہے، اس سے وہ سمندر کو پار کرتے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اب گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹی ہو تو اس کی ہوا سے آپ کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، اور یہ پرندے اڑتے ہیں، آنکھیں ان کی کھلی ہوتی ہیں، تیز ہوا ہے، آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تنکا بھی نہیں پڑتا۔ عقاب جب حملہ کرتا ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 350 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ 350 پر جہاز اٹھ جاتا ہے۔ میں نے وہ کاکپٹ میں بیٹھ کے دیکھا ہے، 250-300 کی رفتار پر وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ تو عقاب جب حملہ کرتا ہے تو 350 کلومیٹر اس کی رفتار ہوتی ہے، 1 گھنٹہ، اور اس کی آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ تو انسان کو ہر چیز، جانوروں کے آگے صرف صحیح چیز اللہ نے ڈالی ہے۔ انسان کو کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تمہارے لیے 2 راستے ہیں، یہ میرا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ فہدیناہ النجدین، نجد کہتے ہیں ٹیلے کو۔ کفر، حق اور باطل کو اتنا واضح کر کے دکھا دیا ہے اللہ نے، جیسے 2 ٹیلے بڑے دور سے نظر آتے ہیں، ایسے حق کو باطل کو واضح کر دیا ہے۔ لہذا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہو تو ایمان لاؤ، چاہو تو کفر اختیار کرو۔ انبیاء اللہ کی، دیکھو ایک ہی لفظ ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور میرے آپ کے نبی اوقاز میں کہتے پھر رہے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو فرعون کہتا فما بال القرون الاولی، پھنسانے لگا، مضمون سے ہٹانے لگا۔ تم کوئی مولوی ہوتے وہاں، تم نے شروع ہو جانا تھا دلیلیں دینی۔ انہوں نے 2 منٹوں میں بات، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ پھر اللہ پہ آ گئے، الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به نباتا شتى کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ تو فرعون کے سوال کا جواب نہیں دیا، اللہ کی طرف موڑا۔
نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام پیش ہوئے ہیں، تو وہ کہتا ہے کون ہے تمہارا رب؟ کہا الذی یحیی و یمیت، تو کہنے لگا انا احیی و امیت، ایک کو قتل کر دیا ایک کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً مناظرے نہیں کرتے انبیاء، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بات کو اللہ کی طرف پھیرا۔ کیا کہا؟ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، وہیں اس کی بولتی بند ہوگی۔ اللہ کی دعوت وہ ہے اصل دعوت جو انبیاء، قرآن ہے ہی سارا دعوت۔ ہم اس سے بھی حنفیت ثابت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے میری سب سے جو لمبی دعا ہے نا وہ قرآن کے بارے میں کہ یا اللہ علمنی القرآن۔ اور پھر کس طرح؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، یا اللہ لسان القوم کا بھی علم دے، یہ بھی مانگتا ہوں۔ اب میں درسی انداز میں بیان کروں، کون سمجھے؟ علماء دروس دیتے دیتے سبق پڑھاتے پڑھاتے ان کی زبان ایسے فکس ہو جاتی ہے، وہ اسی انداز میں بات بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ داعی کو لسان القوم سمجھا کے بھیجتا ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم۔ جب تک لسان القوم یعنی بات کرنے کا وہ محاورہ جو اگلا سمجھتا۔ اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ قرآن کی ایک آیت بہت قیمتی ہے، تو آپ سیدھا کہہ دیتے۔ اب نے کہا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ وادی عقیق میں جائے اور ایک اونٹنی حاملہ بغیر قطع رحمی کے اور بغیر کسی جرم کے اس کو مل جائے مفت میں، تو کیا ہے؟ کہا جی مزے آ گئے، تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اونٹنی کو جانتے ہیں، ابھی آیت کی قیمت کو نہیں جانتے، تب اونٹنی سے نکال کے آیت میں لائے۔ ایک آیت قرآن کی ایک اونٹنی سے بہتر، دو آیت قرآن کی دو اونٹنی سے بہتر، تین آیت قرآن کی تین اونٹنی سے بہتر۔ اس کو لسان القوم کہتے ہیں۔ عرب انتہائی غیور اور مار دینا مر جانا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اذا انا مت فنعینی بما انا اہلہ وشقی علی ثیابک یبنۃ معبدی۔ وہ الو پاگل جاہلیت کا ہے، وہ اپنے مرنے کو بھی چودراہٹ بنا رہا ہے۔ مر جاؤں نا میں تو ایسا رونا جیسے رونے کا حق ہے، اور اپنے گریبان پھاڑ دینا۔ معبد کی بیٹی اپنے گریبان پھاڑ دینا۔ اور وہ تھا جو عنترہ، یدعون عنتر والرماح کأنها اشطان بیر فی لبان الادہم ما زلت ارمیہم بأسرۃ وجہہ ولبانہ حتی تسربل بالدم۔ جب مصیبت آتی ہے تو عنترہ کو بلاتے ہیں، تو میں پھر اس وقت حملہ کرتا ہوں اپنے گھوڑے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ یہاں تک خون سے سرخ ہو جاتا ہے، اور میں اب میرا نیزہ سینوں کے پار جاتا ہے۔ یہ پہ فخر کر رہے ہیں۔ اس کا شعر ہے اللہم لا تجعل موتی بین النساء النوائح، اللہم لا تجعل موتتی بین النساء النوائح
رونے والیوں کے درمیان میری موت نہ آئے. ولیکن جریحا تشرب الغربان من جوانبی، زخموں سے گرا پڑا ہوں اور کوے میرا خون پی رہے ہیں. اللہ اکبر. اب اس مزاج کے لوگوں کو اس پہ لانا تھا کہ بڑائی کا جذبہ اور مال کی ہوس آدمی کو تباہ کر دیتی ہے، یہ سمجھانا تھا. تو آپ سیدھے کہتے ہیں حرص علی المال ہلاکت، حرص علی الشرف ہلاکت. مال کی ہوس ہلاکت ہے، شرف کی چودراہٹ کی جو طلب ہے وہ ہلاکت ہے. اب آپ نے بات شروع کی، اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں. نص حدیث تو ہے ما ذیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. میں اس کو یوں کھولتا ہوں، بتاؤ بھائی میرے ساتھیوں، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چلے جائیں تو کیا کریں گے؟ اب یہ منظر انہوں نے دیکھا ہوا ہے. تقریباً ہر روز کسی نہ کسی چرواہے کی بکری پہ بھیڑیا پڑتا ہے، اور جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو چیر پھاڑ کے بوٹی بوٹی کر دیتا ہے. یہ ان کی آنکھوں میں جچا ہوا ہے. تو سوال یوں اٹھتا ہے اس عبارت سے، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چلے جائیں تو بھائی کیا کریں گے؟ کہا جی تباہی مچا دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ مال کی حرص اور بڑا بننے کی حرص دین کو ایسے ہی چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے جیسے بھیڑیے بکریوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. یہ لسان القوم ہے جس سے وہ لوگ ایک دم بات اندر اتر جاتی ہے. بحرین سے مال غنیمت آیا، صحابہ کو پتہ چلا، مسجد ساری بھر گئی. تو قباء سے بھی صحابہ، تو آپ نے کہا لگتا ہے مال غنیمت آنے کی خبر لگ گئی ہوگی. کہا جی ہاں. تو اس میں رومال تھے کو ریشمی بڑے خوبصورت. تو وہ دیکھ کر کہنے کے صحابہ یہ تو بڑے خوبصورت ہیں یا رسول اللہ، بڑے خوبصورت ہیں. سعد بن معاذ شہید ہو چکے تھے خندق میں، اس کے بعد کا واقعہ. فرمایا وَلَا مَنَادِيلُ سَعْدٍ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا. او جنت میں لے گئے. وہ جو سعد بن معاذ کو اللہ نے دیے ہیں نا پوشاکیں، وہ اس سے بہت اعلیٰ ہیں. یہ لسان القوم ہے، اور یہ اللہ سے مانگنا پڑے تھا، کیونکہ کسی کتاب میں تو ہے نہیں، اور نہ ہی کتاب سے. ہر قوم کا مزاج الگ، ہر آدمی کا مزاج الگ ہے، ہر فرد کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کے لیے لسان القوم الگ ہے. وہ اللہ الہام کرے گا تو ملے گی. ہاں مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پنڈی کے ایئرپورٹ پر بیٹھے تھے اور جہاز کا انتظار تھا، جانا تھا بہاولپور نہیں، ملتان جانا تھا. تو وہاں انہوں نے بات فرمائی کہ یہ جو صفت ہے یہ کتابوں سے نہیں ملتی، یہ گشتوں سے ملتی ہے. گشتوں میں جب تم ہر قسم کے لوگوں سے ملتے ہو تو ان کے مزاج، ان کے سوال، ان کا اعتراض، یہ تم پر ان کے مزاج کو کھولتا ہے. پھر تم اللہ سے مانگو گے تو اللہ اس کے مطابق تمہیں بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو انبیاء لسان القوم لے کر آتے. اور دوسری بات یہ ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، کہا نہیں یا اللہ، ہارون فصیح ہے، اسے میرے ساتھ بھیج۔ تو کہتے وہ فصیح اللسان ہے، اسے میرے ساتھ بھیجو۔ تو اللہ نے پہلے ہارون کو کیوں نہیں چنا؟ فصیح اللسان تو وہ تھے۔ موسیٰ کو کیوں چکا؟ لا ينطلق لسانی، ہکلاہٹ تھی کہ یہ سبب ہے، اور اللہ نے اس سبب کو تسلیم کیا ہے۔ تسلیم کیا؟ ٹھیک ہے ہم بھیجتے ہیں، لیکن نبوت جن کے صلاحیت جن میں تھی وہ موسیٰ ہیں، لہذا موسیٰ کو چنا۔ کتنی گھاٹیوں سے گزارا، دریا میں پھینکوایا، فرعون کے دربار میں پہنچایا، قبطی کا قتل ہوا، خرج منہا خائفا یترقب، مصر سے اردن پیدل پہنچے، پیدل 10 سال بکریاں چرائیں، پھر شادی اس کے درمیان ہی شاید کر دی تھی شعیب علیہ السلام، 10 سال بکریاں چرائیں، پھر کہتے ہیں کہ امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا فلما اتاہا نودی یا موسیٰ۔ کیا عظیم انسان ہے، کتنے ہزاروں نبی آ چکے ہیں، ابراہیم جیسے، نوح علیہ السلام جیسے، لیکن نعمت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، انی انا ربک۔ کتنا پیارا جملہ ہے، انی انا الہک، الرب، تیرا رب ہوں میں، تجھے پالنے والا، ماں سے بھی زیادہ۔ فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ جب کبھی تفسیر کسی دیکھنے کا موقع ملتا تھا تو امام رازی کا ایک نقطہ ہے اس میں، باقی سب نے کہا ہے کہ وادی پاک ہے جوتے اتار دو، وادی پاک ہے جوتے اتار دو۔ امام رازی نے ایک نقطہ اٹھایا، آج آپ کی برکت سے یاد آیا، 30 سال پہلے دیکھی تھی کہ موسیٰ کھڑے کھڑے بات کا مزہ نہیں آتا، جوتے اتار کے آرام سے بیٹھو، ہم ایک دوسرے سے بات کریں پورے سکون کے ساتھ، کھڑے کھڑے بات ہو نہیں سکتی، یعنی مزے کی، پیار کی۔ وہ نئے گلے، وہ شکایتیں، وہ قدم قدم پہ حکایتیں، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اب مجھے بھی یہ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گیا ہے تو اتنا مجھے پسند آئی یہ تعویل کہ وہ میرے دل پہ ہی لکھی گئی کہ موسیٰ تجھ سے بات کرنی ہے، تو جوتے اتار، کھڑے کھڑے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ اہم ضروری بات کوئی کھڑے کھڑے کرتا ہے کہ جی ٹائم چاہیے، میرے پاس لوگ آتے ہیں، کوئی کسی کا ضروری کام ہو، کہتے جی آپ سے ٹائم چاہیے، وقت چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس نے ویسے کوئی چھوٹی موٹی بات کرنی تو وہ کھڑے کھڑے پوچھ لیتا، تو اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ جوتے اتار دے، آرام سے اور ایک اور بات فرمائی، جوتے اتار دے، اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ پچھلا فکر چھوڑ دے، بیوی اور بچے اور بکریاں چھوڑ دے، میں جو ہوں ان کی بھی حفاظت کروں گا، تیری بھی حفاظت کروں گا، لہذا ان سب کو دل سے نکال دے۔ اور فسما نہیں کہا، فستمع، اس سے غالباً انہوں نے مطلب یہ نکالا ہوگا امام راضی نے کہ پچھلے فکر چھوڑ دے، دماغ کو خالی کر اور کان لگا کہ میں کیا کہتا ہوں، میں کون ہوں، انی انا ربک فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ۔ تو پاک وادی میں ہے،
اور کیا خوبصورت بات کی، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں تمہیں پسند کر چکا ہوں. سبحان اللہ، میں نے تمہیں چن لیا ہے. لہذا فاستمع. وہ بیگم درد ذہ میں ہے، سردی ہے، اندھیرا ہے، آگ کوئی نہیں ہے، چھوڑے نہ گلہ نو. فاستمع کس چیز کو؟ لما یوحا. لما یوحا کیا ہے؟ ہائے ہائے، اللہ سے مانگو کہ تمہیں اللہ اپنی تعریف کرنا سکھائے. ہمارے سارے بڑے بڑے علماء یا مضمون بیان کرتے ہیں یا اکابر کو بیان کرتے ہیں. اللہ کو بیان کرنا اس مالک نے فضل کیا، مجھے راستہ دکھا دیا. اللہ کے نبی کو بیان کرنا جیسے اللہ نے بیان کیا ہے، یہ دعوت ہے. اننی انا اللہ. اب آئی دعوت، اننی انا اللہ، اننی انا اللہ اکبر. غور کرو، اور میری تو اتنی عربی کی پہچان ہی کوئی نہیں، تمہاری صحبت سے کوئی کھبے سجے دی گل آ جاندی. اننی انا ایسے صاف کیا نا حروف تاکید سے موسیٰ علیہ السلام کے خلجان کو. اللہ، میں ہوں بے شک اللہ. کیسا ہوں؟ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی ہے نہیں معبود، میرے سوا نہ کوئی پرستش کے قابل ہے، نہ مانگنے کے قابل ہے، نہ پکارنے کے قابل ہے، نہ کسی کام آنے کے قابل ہے. اللہ نے 5 چیزوں کی 5 طرح سے نفی کی ہے مخلوق کی طاقت کی. لا یملکون لانفسہم ضرا. اب ایک ریڈیو والے سے لے کر دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کو اللہ نے اس میں شامل کیا. لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، یہ کسی کے نقصان کے مالک نہیں، کسی کو نفع پہنچانے پہ قادر نہیں. ولا یملکون لانفسہم، اپنی طاقت سے موتن، کسی کو مار نہیں سکتے، ولا حیاتن، کسی کو زندگی نہیں دے سکتے، ولا نشورا، کسی کو زندہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اننی انا اللہ، کیا تکبر ہے لہجے میں. لا الہ الا انا فاعبدنی. کتنی تاکید سے کہا ہے، فاعبدنی، میری ہی بندگی ہے، مجھے ہی پکارنا ہے. میں جب رائمنڈ میں تھا نا مقیم، تو مجھے خیال آتا تھا کہ سارے طبقے آتے ہیں، ذمہ دار نہیں آتے. چونکہ میرا نسلوں سے ذمہ دارہ پیشے سے تعلق ہے، تو الجنس الی الجنس یمیل، تو مجھے یہ رہتا تھا کہ ذمہ دار نہیں آتے کیا ہے. تو ایک دفعہ میں نے عصر کے بعد تھوڑا سا تو مجمع ہوتا تھا، ایک شخص کو دیکھا، وہ پیچھے ٹہل رہا تھا اور اس نے سفید لمبا کرتا اور سفید دھوتی، اور اس کے جو پیچھے اس کو ایسے باندھتے ہیں نا، یہاں درمیان میں اس کو اندر کر دیتے ہیں، تو اس کے لمبے لمبے شملے ایسے نیچے ہوتے ہیں. تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ لمبے لمبے نکالتے ہیں، تو وہ اس کے وہ لمبے لمبے شملے تھے پیچھے. میں نے کہا اے پاک میری برادری. تو میں سیدھا گیا، میں اس کو جا کے ملا، نواز اس کا نام تھا.
قائد آباد کا تھا، اور وہ ہمارے علاقے کو سب جانتا تھا، ہمارے بھی، اور کافی اس کے تعلقات تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے پوچھا تو کیوں تبلیغ چاہ گئے؟ شکاری اور باقی ساری مشاکل. وہ آخر لگا جی میں خواب ویکھیا کہ قیامت آ گئی ہے، میرا حساب ہویا ہے، تو حکم ہے اینو دوزخ سٹو. فرشتے میرے کان پھدا دیتے تو پچھو میں نے جوتیاں مارن دے چل چل. جس دے اسی دوزخ دے نیڑے گئے مینوں آکھیا تینوں مہلت دینے ہیں. کہا جی بس وہ میں انج ڈریاں، میں آ گیا اتھے ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی آئی. اترا قوم سے تھا. اترا ایک قصبہ ہے، وہاں بڑے ذمہ دار رہتے تھے، اب تو چھوٹے چھوٹے ہو گئے ذمہ دار. تو انہوں نے نال 3 دن لائے تو مڑ ایتھے آ گیا. پھر اس نے 4 مہینے لگائے. پھر اس کے بعد ذمہ داروں میں اللہ نے بہت کام کروایا. تو لا الہ الا انا فاعبدنی آگیا اقم الصلاۃ لذکری. یہ نماز کی انتہا ہے. نماز کی ابتدا کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز کی انتہا کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری. جب تو اللہ اکبر کہے تو پھر میرے سوا کوئی یاد نہ آئے، صرف میری یاد میں نماز پڑھ. سبحان اللہ. یہ نماز کی انتہا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں یہ ابتدائی درجے کی نماز ہے. اللہ اسے بھی قبول فرماتا ہے. نہ تم دیکھو کہ جب تم کہتے ہو نا اللہ اکبر تو ایک دم اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ حمدنی عبدی. اور جب وہ نماز کے اندر چلا جاتا ہے دکان پہ، کاروبار پہ، کسی اور جگہ، تو اللہ سے کہتے ہیں یا عبدی حل وجدت احسن منی، مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین ہے جس کو تو نماز میں سوچ رہا ہے مجھے چھوڑ کر. وہ پھر لگو ہے دوبارہ آواز آتی. تیسری دفعہ اللہ کہتے ہیں، پھر چوتھی دفعہ فرماتے ہیں لکھ لو کہ پڑھ لی. یاری نہیں لگی. یاری اس نماز سے لگتی ہے جس میں ہوں اور اللہ ہو. جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مومن خان کا یہ شعر سن کر جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو لگتا ہے کہ ہم ایک ہیں. تو غالب جیسے شاعر نے کہا تھا مومن یہ ایک شعر میرے نام کر دے اور میرا سارا دیوان غالب میں تیرے نام کر دیتا. آفا کہا گردیدہ ہم ماہر بتاں ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری دنیا پھرا ہوں. حسن والے دیکھیں لیکن تو کوئی اور ہی چیز ہے. آفا کہا گردیدہ مہر بتاں ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم. بڑے بڑے سردار بھی دیکھے اور بڑے بڑے حسین بھی دیکھے، تیرے جیسا کوئی نہیں. لہذا کیا کر من تو شدم تو من شدی. میں تو بن جاتا ہوں تو میں بن جا. من جان شدم تو تن شدی. میں روح بن جاتا ہوں تو میری جان بن جا. تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. پھر کوئی کہہ نہ سکے کہ یہ کوئی اور وہ کوئی اور ہے. ایک ہو جائے. اقم الصلاۃ لذکری کی برکت سے یہ فارسی شعر یاد آیا. میری یاد میں نماز پڑھ. میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھتا ہوں
کسی کی نماز میں نظر نہیں آتا کہ کوئی شوق سے پڑھ رہا ہے اور محبت میں پڑھ رہا ہے. عادت ہے بس وہ ایسے 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 ایسے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها سبحان لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. انبیاء کے قصے غور سے پڑھا کرو. ایمان اللہ نے کیوں بار اور سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے قرآن. صرف 2 پاروں میں نہیں ہے، ایک 14ویں پارے میں نہیں ہے اور ایک 5ویں پارے میں نہیں. باقی چوتھے میں بھی نام نہیں ہے، لیکن فتلوہ التورات، تورات اور موسیٰ لازم ملزوم ہے. نہ موسیٰ 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 موسیٰ، آخر میں پہنچ کر کہتے ہیں هل اتاک حدیث موسیٰ. هل اتاک کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں مجھے پتا ہو کہ یہ جس کو میں بات کر رہا ہوں اس کو میری بات کا علم نہیں ہے، تو پھر میں کہتا ہوں آپ کو پتہ چلا. اردو میں یہ ہوتا ہے آپ کو پتہ چلا. تو 136ویں دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا ہے اور لگا رہا ہے هل اتاک حدیث موسیٰ. کیا آپ کو موسیٰ کی کہانی کا پتہ چلا؟ کیا پیغام ہے؟ ہر دفعہ ایسے سنو جیسے ابھی سن رہے. اور یہ جو تقطیع القصص ہے، یعنی قصوں کو کاٹ کاٹ کے، اس میں ہر جگہ ایک نیا زاویہ سمجھایا ہے. اتنا تو مجھے پتہ ہے، لیکن وہ کیا ہے وہ نہیں مجھے پتہ. لیکن میں اپنے جو تھوڑا سا ذوق اللہ نے دیا ہے کہ قصے کو ایک جگہ کسی طرح ہے، ایک جگہ کسی اور طرح ہے، لیکن ہے وہی قصہ. اس میں قصے میں ایک نیا سبق ہوتا ہے. اہل تفسیر نے اس کی وضاحت کی ہوگی. اس میں انبیاء کے قصص ہیں، اس لیے عزیز آتا ہے، جیسے آپ کے شیخ صاحب نے فرمایا کہ باطل قوتوں پر اللہ غالب آیا. رحیم آتا ہے انبیاء بے بس مسکین. پتہ آپ کو دیکھو اللہ کی قسم یا اللہ تیرا شکر، میں نے 82-83 میں یہ واقعہ پڑھا تھا البدایہ، کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس بھیجے گئے تو 3 دن تک اندر جانے کے کسی نے ان کو اجازت نہیں دی کہ تو فقیر کہاں سے آ گیا ہے، کون ہے. 4تھے دن جا کے ان کو جانے کا موقع ملا. اور بھیجا کس نے؟ اللہ نے. سبحان اللہ. تو انبیاء کی تاریخ میں میرے رب کی دعوت چھپی ہوئی ہے انتہائی خوبصورت انداز. اور اللہ سے مانگو کہ اللہ قرآن سمجھا دے. ایک ہے جو علماء تفسیر نے کی ہے تفسیر، وہ ان کے زمانے کی ہے، وہ آج کی لسان القوم نہیں ہے، وہ آج کی لسان القوم نہیں ہے. آج میری جوان نسل کو کس طرح قرآن بتاؤں کہ وہ کھچ کے آ جائیں، موبائل چھوڑ دیں اور میری سننے لگ جائیں. یہ اللہ سے مانگو گے تو اللہ عطا فرمائے. 1998 کی بات ہے، میں ہیوسٹن میں تھا، تو ایک مسجد میں تھے، تو وہاں فجر کے بعد درس ہوتا تھا. تو وہاں ایک ڈاکٹر تھے جو تبلیغ کا، ان کو کوئی تعارف تھا میرے نام کا. کہا جی آج درس آپ دیں. میں نے کہا یار میں کہاں سے درس دوں، جو درس چل رہا ہے وہی میں بھی سن لوں گا. مصری شیخ تھے.
تو سورۃ شعراء چل رہی تھی، تو اس کا آخری 1.5 رکوع تھا، تو ان کا ہم شیخ سے کہہ دیتے ہیں یہ آخری آپ بیان کریں۔ وہ پھر میں نے بیان کیا، تو اس میں پھر میں نے جیسے شیخ نے فرمایا کہ یہ میڈیا تھے امرؤ القیس کے اشعار کو والشعراء یتبعہم الغاوون، یہاں میں نے ان کے اس کے اشعار کو جوڑا، تو اتنے حیران سارے، اتنے شعر یاد ہیں، یہ کیسے مولانا صاحب ہیں، ان کو اتنے شعر یاد ہیں، سب حیران ہو رہے۔ ساری وہ علاقہ ڈاکٹروں کا تھا، تو سب ایسے دانتوں میں انگلیاں دبا کے بیٹھے، اتنے سارے شعر، 8-10 شعر ہیں جو میں نے ان کو اس کے امرؤ القیس کے سنائے۔ لیکن وہ ہے نا بلاغت کی کتاب درس نظامی میں مختصر المعانی، اس کے حاشیے مختصر معنی میں نے کب پڑھی تھی؟ 76 میں، وہاں سے یہ واقعہ اب وارد ہو رہا ہے میرے اوپر کہ اس شعر کی تحلیل تھی کفا نبک من ذکری حبیب بن ومنزل کتاب میں، اوپر حاشیے میں تھا کہ یمن کے بادشاہ نے اپنے غلام کو بلایا، کہا میرے اس بیٹے کو لے جاؤ اور ان 2 پہاڑوں کو پیچھے جا کے اس سے قتل کر دو۔ تو غلاموں نے پوچھا حضور اس کی کیا خطا ہے؟ کہ یہ 10 سال کا ہو گیا ہے اور ابھی تک اس نے ایک شعر نہیں کہا، تو مجھے خطرہ ہے یہ میرا حلالی نہیں ہے، اس کا نسب کوئی غلط ہے، اگر میرا ہوتا تو اب تک شعر کہہ چکا ہوتا۔ اس کو پکڑا، آؤ بھائی، باتیں کرتے لے گئے، جب پہاڑوں کے پیچھے پہنچے ان تلواریں نکالی، ان کہنے لگا ماہ کیا ہوا؟ کہ تیرے باپ نے قتل کا حکم دیا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے 10 سال کا ہو گیا ہے، شعر نہیں کہا۔ اچھا، کہا اسی بات پہ؟ کہا تو فی البدی بولا کفا کفا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کفا، اور ٹھہرو، کیا کریں؟ نب کے من ذکری حبیب و منزل بسقط اللوا بین الدخول فحومل، ایک شعر اس نے کہا تھا، اس پر پھر باقی قصیدہ اس نے بعد میں کہا۔ تو واپس آئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ کو دھوکہ لگ گیا، سیکون ھذا الولد اشعر العرب، ایک دن یہ بچہ عرب کا سب سے بڑا شاعر ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا وقف واستوقف کفا، ٹھہرا اور ہمیں ٹھہرایا، بکا واستبکا، رویا اور ہمیں رلایا، وذکر الدیار والمنزل فی بیت واحد، اور ایک بیت میں ٹھہرا، ٹھہرایا، رویا، رلایا، منزل اور دیار کا ذکر ایک بیت میں کیا، سیکون اشعر العرب، اور وہ اشعر العرب بنا۔ بعثت سے پہلے ہی مر گیا تھا وہ بیچارہ، تو وہ انیزہ پہ وہ سارا وہ اس کا تھا، 80 اشعار کا ہے وہ۔ تو سب نے اپنے قصیدے اتار لیے۔ جب قرآن اترا تو امرؤ القیس کی بہن زندہ تھی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ قریش نے کہا تو نے کیوں یہ رکھا ہوا، اتار دے، دیکھ رہے ہیں کیسا کلام آ رہا ہے۔ کہنے لگے میرے بھائی جیسا کلام نہیں ہے۔ پھر یہ آیت آئی ہود کی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔
اللہ اکبر۔ 19 الفاظ ہیں اور 21 اقسام بلاغت ہیں جو کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اس وقت امر القیس کی بہن نے جا کے قصیدہ اتار دیا اور کہا لا یخاطب السماء والارض الا ربهما۔ یہ اس نے استدلال کیا کہ زمین آسمان کو کوئی شاعر خطاب نہیں کر سکتا، اللہ ہی خطاب کرتا۔ اللہ نے کہا اے زمین نگل جا پانی، اے آسمان کھول دے بادلوں کو۔ تو کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ محمد کا کلام نہیں ہے۔ دیکھو یہ جان، یہ امانت ہے بیٹا۔ افطاری اس طرح کرو کہ ایتھے نہ پیٹ لے آؤ، سحری ایسے نہ کرو کہ نماز پڑھنی مشکل ہو جائے، سبق پڑھنا مشکل۔ بھوک رکھ کے سحری کرو، بھوک رکھ کے افطاری کرو۔ میری سحری 4 ابلے ہوئے انڈے اور ہر انڈے کے ساتھ 1 کھجور، 4 کھجور اور 4 انڈے اور 3-4 چمچ دہی کے اور 2 گلاس پانی کے اور 1 کپ قہوے کا۔ یہ میری سحری ہوتی ہے۔ اور میں 4 بجے سے اٹھا ہوا ہوں، 2.25 گھنٹے میں نے ایکسرسائز کی ہے اور ابھی 1 گھنٹہ آپ سے میں نے بات کی ہے۔ اور افطاری میری کیا ہوتی ہے؟ وہ بادام، کاجو، اخروٹ اور پستہ اتنے سارے رگڑ کے دودھ میں اس کا شیک بنا کے 1 گلاس اس کا اور 1 گلاس شہد اس کا کھجور کا شیک، کھجور کو پانی میں بھگو دیتے ہیں ظہر، اس کا شیک بنا کے 1 گلاس ہو، 1 گلاس ہو، 3-4 پکوڑے اور 1 کپ قہوہ۔ یہ میری افطاری ہے۔ میں زندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ سے چست بیٹھا ہوں، تو پیٹ بھر کے کھانا اپنے آپ سے دشمنی ہے۔ روزے کے ساتھ 2.25 گھنٹے ایکسرسائز کرنا اور بالکل آرام سے بیٹھا ہوں کوئی۔ تو اللہ نے یہ دولت دی ہے، اس نے واپس لے لینی ہے۔ یہ ایک دن مٹی بن کے اڑ جائے گا، ایک دن بک جائے گا ماٹی کے مول، جگ میں رہ جائیں گے پیارے تیرے بول۔ پتہ نہیں وہ بھی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، یہاں تو کتنے بولنے والے آئے، جب وہ گئے تو ان کے بول بھی گئے۔ میں دعا کرتا ہوں تو اس شعر کو جب سے سنا ہے، یا اللہ میں نے تو چلے جانا، میرے بول زندہ رکھنا جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، باقی تو قادر ہے جو چاہے کر دے، اس کی قدرت ہے۔ تو سستی حرام ہے۔ اعوذ بک من العجز والکسل۔ اپنے آپ سے لڑنا سیکھو۔ النفس راغبۃ اذا رغبتها واذا ترد الى قلیل تقنع۔ اس کو جتنا پھیلاؤ گے پھیلتا جائے، جتنا سکیڑو گے سکڑتا جائے گا۔ اور 40 کلو کے ریب میں آرام سے لگا لیتا ہوں ایسے۔ کہ یہ میرے پاس موت تک امانت ہے اور اللہ نے مجھے پکڑا ہوا ہے، مجھ سے کام لے رہا ہے، تو میرے چسکے کی وجہ سے یہ بستر پہ نہ پڑ جائے۔ اب تو 70 سال عمر ہو گئی، پیچھے اب کیا رہ گیا ہے؟ چند صبحیں چند شامیں ہیں۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ ہے بہادر شاہ ظفر کا شعر۔ اور سید طالب شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھتے تھے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، آدھی کٹ گئی ریل میں، آدھی کٹ گئی جیل میں۔ یہ پڑھتے تھے۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی
मौलाना तारिक जमील साहब की जुबानी। प्रोग्राम मुलाहिजा कीजिए रमजानुल मुबारक की हर रात तरावी के बाद सिर्फ तारिक जमील ऑफिशियल पर।